ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا پوچھے بتا بندے کہ اب تیری رضا کیا ہے. محترم حضرات، بھائیوں اور دوستو، میں نے قرآن کریم کے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، اور وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے. دوسری آیت الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو، ایمان بھی ہو اور تقوی بھی ہو، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے. اللہ کے ولی کی پہچان بھی بتائی گئی ہے. اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ کوئی کام، چاہے وہ اللہ کے حکم ہو چاہے وہ نبی کی سنت ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو اس کی زندگی سے خالی ہو. اللہ کا حکم کی فرما برداری کرتا ہو اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرتا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی کے کیا معنی ہیں؟ ولی کے معنی اللہ کے دوست کے ہوتے ہیں یا اللہ سے قربت رکھنے والے کے ہوتے ہیں. دنیا میں سب سے بہترین شخص حضرت انسان میں اللہ نے اگر کسی کو بنایا، اور تمام ولیوں کے ولی، تمام نبیوں کے سردار وہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد دنیا میں سب سے محترم اور معظم شخصیت تھی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اللہ کے ولیوں کی پہچان بتا دی جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک صحابی رسول گزرے ہیں. زماد جس وقت سے ایمان میں جس وقت داخل نہیں ہوئے تھے، ان کا کام جھاڑ پھونک کرنا تھا. زمانہ جاہلیت میں وہ تعویذ دیا کرتے تھے، جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے اور جنات کو اتارا کرتے تھے. ایک مرتبہ مکہ وہ آئے
جو بھی ان کا کام ہوگا، عمرہ کرنے آئے یا جو بھی عبادت کرنے کے لیے جب مکہ آئے تو مکے کے مشرکین نے حضرت جماعت کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد کہا کہ اے جماعت تم بہت اچھے عامل ہو، تم جنات کو قبضے میں کر لیتے ہو، شیطان کو بھگا دیتے ہو، تم سے ایک کام ہے۔ جماعت نے کہا کہ مجھ سے کیا کام ہے؟ کہا کہ ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب شخص ہے، وہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، اور ہمارے بچے، ہماری اولادیں، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار اس کی باتوں کو سن کر اس پر ایمان لے آتے ہیں، لہٰذا ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم اس کے پاس جاؤ اور جا کر اس کو اپنے قبضے میں کر لو، کسی طرح سے اس کو اپنے قبضے میں کرو، اور ایسا کرو کہ وہ اپنی باتوں سے مکر جائے، نعوذ باللہ، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے اور جو ہم چاہتے ہیں وہ کرے۔ جماعت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اور جانے کے بعد اس سے ملتا ہوں۔ تو وہ گیا، اور جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں ہوا وغیرہ کا علاج کرتا ہوں، اگر آپ فرمائیں تو میں آپ پر بھی آزما لوں۔ بہت سے لوگوں کو اللہ نے میرے ذریعے سے شفا عطا کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم بیٹھو، اور بیٹھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ہم ہر جمعہ میں یہ خطبہ سنتے ہیں۔ اس کا معنی یہ تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ خطبہ سنا، خطبہ سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور انہوں نے یہ کلمات 3 مرتبہ سنے، اور پھر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں نے کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی باتیں سنی ہیں، مگر یہ اثر کلام تو اتنا پر اثر کلام میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ آپ یہاں فرما رہے تھے، اس کی تاثیر سمندر کی تہ تک محسوس ہو رہی تھی، اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اپنی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے آیا تھا، خود کا علاج ہو گیا۔ ادھر مشرکین انتظار کر رہے ہیں کہ جماعت آئیں گے اور کوئی ایسی تدبیر لے کر آئیں گے کہ نعوذ باللہ ہم حضور کی بات کو ماننا چھوڑ دیں گے، یا حضور کو کچھ ایسا کریں گے کہ وہ اپنی بات دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ لیکن نہیں، جب وہ آیا تو سب نے دیکھا کہ جو علاج کرنے گیا تھا اس کا خود علاج ہو گیا ہے، اور اسلام کو حضرت جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تقویت ملی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں اور اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پورا فرماتے ہیں۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ لیکن آج کا زمانہ بدلا، حالات بدلے، ہمارے ایمان کمزور ہوئے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں جو چمتکار دکھا دے وہ ولی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ سب سے بڑا ولی وہی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور پرہیزگاری کر رہا ہے اور حلال رزق کھا رہا ہے، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے۔
ولی کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کرامتیں ظاہر ہوں، کرامتوں کا ظاہر ہونا الگ ہے، کرامتوں سے ہم انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ کرامت اللہ تعالیٰ اس لیے عطا فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس ولی کی ذات سے فائدہ پہنچ جائے۔ کرامت کا مطلب یہ نہیں ہے، اور کوئی ولی اپنی کرامت اس لیے نہیں دکھاتا کہ اس سے دنیا حاصل کرے، دنیا حاصل کرنے کے لیے کوئی کرامت نہیں ہوتی، بلکہ کرامت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دین پر لگ جائے اور دین کی خدمت کرنے لگے اور دین پر عمل کرنے لگے۔ حضرت پیر بہشت کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ حضرت علی المعروف حضرت دادا گنج بخش لاہوری کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی قیام گاہ کے سامنے، آپ کا گھر جو تھا جہاں آپ رہتے تھے، آپ کی یہ کرامت تھی کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے سے کسی غیر مسلم کا جنازہ لے جایا جاتا، یعنی ارتھی لے جائی جاتی، اور اس کو لے جانے کے بعد جب شمشان میں لے جا کر اس کو آگ لگائی جاتی تو اس کو آگ نہیں لگتی تھی۔ اسی طرح سے حضرت شیخ عبد القدوس قطب عالم گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی، بتاتے ہیں کہ آپ کے سامنے سے اگر کسی ارتھی کو لے گئے تو اس کو آگ نہیں لگتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اس کی زیارت ہونے سے اللہ دنیا کے آگ سے بچا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ولی سے اگر محبت اور دوستی ہو جائے تو اللہ جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچائے گا۔ اسی کو دیکھ کر حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر کہا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدر جاتی ہیں تقدیریں۔ اور حضرت کی دوسری کرامت یہ تھی انتقال کے بعد کہ آپ کی قبر کی دیوار میں ایک سوراخ ہو گیا تھا، ایک روزن تھا، اور اس روزن سے شہد نکلا کرتا تھا۔ لوگ کیسے بھی بیمار ہوتے، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوتے تو وہاں آتے اور اس شہد کو لے جاتے اور اس شہد کو کھا لیتے۔ انہوں نے ایسی شفا رکھی تھی کہ وہ آدمی بیماری سے محفوظ ہو جاتا اور بیماری اس کی ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد لوگوں کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، لوگوں نے اس شہد کو جمع کرنا شروع کر دیا کہ شہد کو لے جاتے اور گھر میں لے جا کر جمع کر دیتے کہ اگر بیمار ہوں گے تب کھا لیں گے۔ تو وہ کرامت کا ظہور بند ہو گیا اور شہد آنا خود بخود بند ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں سے دودھ آنے لگا، اس لیے کہ دودھ تو جمع نہیں کر سکتے، دودھ خراب ہو جاتا، لیکن اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے کچھ دنوں کے بعد دودھ آنا بھی بند ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کرامت جو ہے، کرامت صرف ایک اللہ کی، ایک ولیوں کی ایک نشانی کی طور پر دیا گیا ہے، لیکن کرامت کا ظہور ہونا ہر ایک ولی سے ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں ہزاروں کروڑوں ولی پیدا ہوئے اور الحمدللہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ہمیں ان کا علم نہیں ہے، لیکن ان سے کرامتوں کا ظہور ہونا ضروری نہیں ہے۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اگر ایمان پر انتقال ہو جائے تو اس سے بڑی کرامت کچھ نہیں ہے۔ اگر کلمے والی موت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کرامت نہیں ہے۔ وہی علامت اور وہی سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اپنے دوست کی حیثیت سے بلایا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت کا مزار ہندوستان میں ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ بازار میں تھے تو حضرت مالک بن دینار نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے دونوں پیر نہیں ہے اپنے ہاتھوں کے بل چلتے ہوئے جا رہا ہے اور بہت زیادہ تھکا ہوا نظر آتا ہے، اس کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت تھکا ہوا ہے۔ تو حضرت نے اس کو سلام کیا اور کہا کہ بھائی تم مسافر لگتے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ بہت تکلیف کے ساتھ تم چل رہے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ مالک بن دینار میں بلخ سے آ رہا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار اس کا نام نہیں جانتے تھے، اس نے پکارا کہ مالک بن دینار میں بلخ سے آ رہا ہوں۔ کتنے دن پہلے چلے تھے؟ کہا کہ میں 7 سال سے چل رہا ہوں اور اب یہاں پہنچا ہوں، جہاں بھی ہوں گے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم بہت تھکے ہوئے لگتے ہو، ایسا کرو کہ میرے یہاں تھوڑی دیر آرام کر لو، کچھ کھا پی لو، تمہارے پیر نہیں ہیں، بغیر سواری کے تم پیدل چل رہے ہو اور 7 سال تمہیں چلتے ہوئے ہو گئے ہیں، تمہارا مقصد کیا ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟
تو اس شخص نے کہا کہ مالک بن دینار تم مجھے آرام کی بات کرتے ہو، تم تھوڑی دیر ٹھہرنے کی بات کرتے ہو، میں نے جتنی دیر تمہارے سے بات کی ہے اس سے بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میں نے اپنا وقت کیوں ضائع کر دیا، مجھے یہ تکلیف ہے کہ میں نے اتنا وقت کیوں ضائع کر دیا، کچھ قدم اور آگے بڑھ جاتا۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ اچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں حج کو جا رہا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس کوئی زیادہ سفر نہیں ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں۔ کہا کہ سب اللہ کے سپرد ہے، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ چلے گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سال حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب حضرت مالک بن دینار وہاں پہنچے اور مینا کے آپ ارکان ادا کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو حضرت مالک بن دینار بھی اس بھیڑ کی طرف بڑھے تاکہ دیکھتا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب حضرت مالک بن دینار پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہاں پر وہی جس کے پیر نہیں تھے وہی معذور وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور سارے لوگوں نے اس کو گھیر رکھا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا اللہ آج مینا میں سارے حجاج اپنے قربانی پیش کر رہے ہیں، کوئی گائے اور کوئی بیل اور کوئی دمبا قربان کر رہا ہے، کوئی اونٹ قربان کر رہا ہے، لیکن آپ کے اس فقیر بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس تو صرف آپ کی محبت ہے، لہٰذا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس میری یہ چھوٹی سی جان ہے، اے اللہ تو میری اس جان کو قبول کر لے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی پہچان۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں ہوئے ہیں۔ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ایک بہترین سلطان تھے، بہت شاندار بادشاہ تھے، بہت بڑی آپ کی حکومت تھی، حکومت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے توفیق دی اور آپ نے سلطنت کو لات ماری اور کہا کہ مجھے اس سلطنت کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے آگے گڑ گڑاؤں گا اور مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ یہ سوچ کر ساری حکومت کو چھوڑا اور ایک جنگل کی طرف رخ کر لیا۔ رخ کرنے کے بعد جنگل میں پہنچے، وہاں پر ایک عابد بہت پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ عابد وہاں موجود تھے، وہ بھی صاحب کشف تھے۔ سمجھ گئے کہ ابراہیم بن ادھم جو ہے عبادت کے لیے آئے ہیں، لیکن ابراہیم بن ادھم شاید میرے پاس ٹھہریں گے، جنگل میں ہیں، ایک سے دو بھلے، اور میرے پاس جو کھانا آتا ہے وہ بہت تھوڑا سا کھانا آتا ہے اللہ کی طرف سے، ایک دو روٹیاں ملتی ہیں، سوکھی روٹیاں اور کچھ سالن آتا ہے۔ تو دل میں ایک بات یہ پیدا ہوئی کہ میرا جو کھانا آئے گا تو اس کے ساتھ میں ابراہیم بن ادھم بھی ساتھ میں کھانے لگیں گے تو مجھے کھانا کم پڑ جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم سے وہ کہنے لگے تمہیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ اللہ کے ولی تھے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھائی مجھے ٹھہرنے دو، میں تمہارے کھانے میں شریک نہیں ہوں گا، میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے یہاں ٹھہرنے دو، مجھے بھی تم اپنے ساتھ عبادت میں لگا لو۔ جب حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ تم یہاں ٹھہرنے دو اور کھانا نہیں کھاؤں گا، تو انہوں نے سوچا یہ تو بہت اچھا ہے، کھانا تو کھائیں گے نہیں، ساتھ بھی رہیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ بھی میرے ساتھ رہو۔ عبادت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کا وقت ہوا، بھوک لگی۔ وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے غیب سے کچھ سامان آیا، تھوڑا سا کھانا، کچھ روٹیاں، سوکھی روٹیاں آئی اور کچھ سالن آیا، اور حضرت مٹی کے برتنوں میں، تو وہ خاموش رہے۔ ابھی انہوں نے اپنا کھانا شروع نہیں کیا کہ غیب سے ایک اور خان آیا، اور اس خان کے اندر بہت قسم کے کھانے، گرم گرم کھانے اور بہت شاندار برتن، اور اس کے ساتھ اس کو ڈھکا ہوا بھی تھا، اور اس کھانوں کی خوشبو نے سارے کے سارے جنگل کو جو ہے اپنی خوشبو سے مہکا دیا۔ وہ بزرگ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں تو اتنے برسوں سے عبادت کر رہا ہوں، مجھے تو آپ سوکھی روٹی اور سالن دے دیتے ہیں، اور ابراہیم بن ادھم بالکل ابھی ابھی آئے ہیں، نہ انہوں نے ریاضت کی،
نہ انہوں نے ابھی فاقہ کشی کی، نہ زیادہ عبادت کی، اور ان کے لیے اتنے عمدہ اور اتنے لذیذ کھانے، یہ انصاف کیسا ہے؟ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو گھاس کاٹنے والا تھا، گھاس کھودنے والا تھا، کیا اس سے بڑی نعمت نہیں ہے کہ تجھے ہم نے اپنی عبادت کے لیے قبول کر لیا؟ اگر تجھے وہی کھانے چاہیے تو جا یہاں سے نکل جا، تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ فلاں پیڑ کے نیچے کھرپا رکھا ہوا ہے، جا اپنی درانتی لے اور اپنی جا کر گھاس کو کاٹ۔ ابراہیم بن ادم کے رتبے کو نہیں جانتا، ابراہیم بن ادم اپنی سلطنت کو چھوڑ کے ہماری محبت میں آئے ہیں، تو ہم اس سے محبت کیوں نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ان بزرگ کو فوراً خیال آ گیا اور انہوں نے ساری چیزیں چھوڑی اور توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد عبادت میں لگ گئے۔ یہی درس ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا، اور یہی درس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دیا۔ حضرات صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، فتوحات پر فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، اور ملک شام میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں کے فوجیوں کے افسر متعین تھے یا وہاں کے گورنر متعین تھے، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا جا کر رکا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ خیمے میں جانے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، کھانے کو بھوک لگی ہے، کچھ اگر کھانے کے لیے ہو تو لے آؤ، میں کچھ کھا لوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین کھانے کے لیے موجود ہے، آپ تشریف رکھیں، میں لے کر آتا ہوں۔ اندر گئے، چند سوکھی ہوئی روٹیاں لائے اور ایک پیالے میں پانی لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ سوکھی ہوئی روٹیاں اور سامنے پانی لا کر رکھ دیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مست ہو گئے۔ مست ہو کر اس وقت کا ایک شاعر تھا، اس کے اشعار گنگنانے لگے، جس کا ترجمہ یہ تھا، یعنی ایک ایسے بادشاہ جو شراب اور کباب استعمال کرتا ہے اس کی بھی زندگی گزر جائے گی، اور ایک جو روٹی پانی کے ساتھ تر کر کے کھا لیتا ہے اس کی بھی زندگی گزر جائے گی۔ اور یہ حال دیکھ کر پھر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت ابو عبیدہ سے کہا، اے ابو عبیدہ، اللہ نے فتوحات کے زمانے کو کھول دیا ہے، آج اس قدر فتوحات ہے کہ چاروں طرف اللہ نے اسلام کا بول بالا کیا ہے، اور کسی چیز کی کوئی تنگی نہیں ہے، لیکن تم اس تنگی کے عالم میں بھی اس روٹی کو پانی کے ساتھ کھا رہے ہو، کچھ اچھا کھا لیا کرو۔ تو حضرت ابو عبیدہ رونے لگے، اور حضرت ابو عبیدہ روتے روتے فرمانے لگے، اے امیر المومنین، اللہ کے نبی کے زمانے میں میرے بہت سے ساتھی اسی فقر کی وجہ سے شہید ہو گئے، ان کو کھانا میسر نہیں تھا، لیکن انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ واللہ تم ابو عبیدہ صحیح کہتے ہو، ہم بھی نہیں کھائیں گے، آج ہمارے اوپر فتوحات کا زمانہ ہے، لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ ہم نے تمہارے لیے فتوحات کا زمانہ کھولا تھا اور تم نے دنیا کو اپنے لیے استعمال کیا، اس سے فائدہ حاصل کیا، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دیں کہ اب تم چلے جاؤ، یہاں تمہارا کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ موجود تھا، ساری چیزیں موجود تھی، لیکن ساری کی ساری چیزیں انہوں نے دوسروں کے نفع کے لیے خرچ کر دی۔ جتنا مال آتا تھا اپنے لیے صبح کے لیے نہیں رکھتے تھے، اگر رات میں آیا ہے تاریخ کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیے تو رات کی رات میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آج ولی اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پیچھے لوگ ہوں، جس کے پیچھے مریدین کی بڑی تعداد ہو، جس کے یہاں بہت سارے چمتکار دکھائے جاتے ہوں۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ حضرت غوث اعظم
پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے۔ حضرت غوث اعظم کے تعلق سے آتا ہے کہ اس زمانے میں ایک سوداگر تھا جو کپڑا بیچا کرتا تھا، نہایت نفیس اور شاندار کپڑا وہ لے کر اس وقت کے خلیفہ کے پاس گیا اور خلیفہ سے جا کر کہا کہ میں آپ کے لیے ایک بہترین کپڑا لے کر آیا ہوں، آپ اس کپڑے کو خرید لیں۔ کپڑا بہت زیادہ قیمتی تھا۔ حضرت خلیفہ نے دیکھا کہ کپڑا بہت قیمتی ہے، کہا کپڑا تو پسند ہے لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، لہٰذا میں یہ کپڑا نہیں خرید سکتا، منع کر دیا۔ تاجر کو بہت افسوس ہوا، اس لیے کہ اتنی قیمت دینے والا کوئی اور موجود نہیں تھا، اتنا مہنگا کپڑا خریدنے والا وہاں کوئی موجود نہیں ہے، کس کو میں کپڑا بیچوں گا؟ افسردہ ہوا اور افسردہ ہو کر غم کی حالت میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گیا کہ شاید سلام دعا کر لوں، دعا کراؤں گا اور نکل جاؤں گا۔ حضرت نے دیکھا کہ پریشان ہے، پوچھا کہ کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا کہ حضرت میں ایک تاجر ہوں، مسافر ہوں، کپڑا لے کر آیا تھا، بہت نفیس کپڑا ہے، بہت شاندار کپڑا ہے، اور وہ کپڑا خلیفہ خرید سکتا تھا، لیکن خلیفہ نے یہ کہہ دیا کہ بہت مہنگا کپڑا ہے، قیمتی کپڑا ہے، کپڑا تو پسند ہے لیکن میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ اس کپڑے کو لے جاؤ۔ میں واپس لے آیا ہوں اور یہ افسوس ہے کہ یہ کپڑا کوئی خریدے گا نہیں، مجھے نقصان ہو جائے گا۔ حضرت نے اپنے شاگرد کو بلایا، خادم کو بلایا اور کہا کہ اس سے کپڑا خرید لو اور اس کی جو قیمت ہے اس کو ادا کر دو۔ اس نے جو قیمت بتائی وہ ساری کی ساری قیمت حضرت نے ادا کر دی۔ کرنے کے بعد اپنے حضرت نے خادم کو کہا کہ جاؤ اس کپڑے کو درزی کو دے دو اور اس کا میرا چوغا بنوا دو، جبہ بنوا دو۔ کپڑا درزی کے پاس چلا گیا چوغا بنانے کے لیے۔ درزی آیا، کہا کہ حضرت تھوڑا سا کپڑا کم ہے، کپڑا کم ہے اس لیے چوغا بنے گا نہیں، چوغا پورا آپ کا کپڑے کے لیے تھوڑا سے اور کپڑے کی ضرورت ہے اور آپ کپڑا منگوا کر دیں۔ حضرت پیران پیر نے کہا کہ وہ کپڑا کہاں سے منگوائیں گے اور کہاں سے ملے گا؟ کپڑا پہننے کا مقصد دکھانا نہیں، کپڑا پہننے کا مقصد بدن ڈھانکنا ہے، اور کہا کہ ایسا کرو ایک بوری، ٹاٹ کی بوری کا پیوند اس میں لگا دو۔ ایک جو ٹاٹ ہوتا ہے، جو موٹا ہوتا ہے، موٹے کی بوری کا ایک چھوٹا سا کپڑا، جتنا کپڑا کم پڑا ہے اس میں لگا دو، اس کو ہم پہن لیں گے۔ پیوند لگا دیا۔ حضرت نے جب اس جبے کو پہنا تو یہاں ہاتھ کے پاس سارا کا سارا پیوند تھا، پورا کپڑا نہایت نفیس شاندار کپڑا اور اس کے اندر اتنا بڑا پیوند لگا ہوا ہے۔ حضرت نے جبہ پہن لیا۔ خلیفہ کے وزیر کو پتہ چلا کہ کپڑا حضرت نے خرید لیا ہے۔ وزیر نے خلیفہ سے کہا کہ خلیفہ آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے کہ آپ کپڑا خرید نہیں سکے، انہوں نے کپڑے کو خرید لیا۔ اب لوگ یہ سوچیں گے کہ خلیفہ جو ہے کچھ نہیں ہے اور جو ہے شیخ عبد القادر زیادہ بڑے مالدار ہیں۔ بڑا غصہ آیا خلیفہ کو۔ خلیفہ کو کہا کہ جاؤ تم دیکھ کر آؤ کہ کیا واقعی عبد القادر جیلانی نے وہ کپڑا خریدا ہے۔ تو وہ آیا اور آ کر جب دور سے اس کی نظر پڑی تو حضرت اس جبے کو پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ یقین ہو گیا کہ کپڑا بھی خریدا ہے اور جبہ بھی سلوا لیا ہے۔ پھر سوچا کہ کچھ اور قریب جا کر دیکھوں کہ وہی ہے یا نہیں ہے۔ جب قریب گئے تو حضرت کا دیکھا کہ جبے پر کپڑا نفیس ہے اور اس پر جو ٹکی لگی ہوئی ہے وہ ٹاٹ کی ٹکی لگی ہوئی ہے۔ حضرت سمجھ گئے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی یہ جبہ ہم نے کپڑے کے لیے خریدا نہیں ہے، ہم نے تو یہ ٹاٹ کی ٹکی لگائی ہے، ہمارے لیے ٹاٹ بھی یہی حیثیت رکھتا ہے، یہ نفیس کپڑا بھی یہی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کی حیثیت ہمارے یہاں صرف اتنی ہی ہے جتنی آپ دیکھ رہے ہو۔ فوراً اس کے دل میں سارا کا سارا جو دل میں غبار تھا، اس کے دل میں جو برائی تھی وہ برائی ختم ہو گئی اور فوراً وہاں سے نکلا اور جا کر خلیفہ سے اس وقت کہا کہ حضرت ایسا نہیں ہے جیسا ہم سوچ رہے تھے۔
یہ سب اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کا دوست ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کے تابع فرما دیتے ہیں، جیسا وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مرضی سے کرواتے ہیں۔ نفحۃ الانس میں لکھا ہے کہ حضرت اخی فرخ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت کے یہاں ایک بلی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف انسان ہی تابع ہوتا ہے، ایسا نہیں، جانور بھی تابع ہو جاتے ہیں۔ حضرت کے یہاں ایک بلی تھی خانقاہ میں، اور حضرت کے جو مہمان آیا کرتے تھے تو وہ جتنے مہمان ہوا کرتے تھے بلی اتنی مرتبہ آواز نکالا کرتی تھی کچن میں جا کر۔ تو اس وقت جو باورچی تھا، اس واقعے کو ریاض السالکین میں حضرت نے لکھا ہے کہ بلی کچن میں جاتی اور باورچی کے سامنے اتنی آوازیں نکالتی، تو جتنی بار بلی آواز نکالتی اتنے کپ جو ہے دال دیگچی میں ڈال دیا کرتا باورچی۔ ایک دن بلی نے جتنی آوازیں نکالی اتنے کپ دال ڈال دی گئی، کھانا تیار ہو گیا۔ جب کھانا تقسیم ہونے لگا تو ایک آدمی زیادہ تھا، تو کہا کہ بلی نے آواز اتنی بار نکالی ہے اور کھانا ایک آدمی کا کم پکا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً بلی آئی اور بلی نے لوگوں کو سونگنا شروع کر دیا۔ سونگتے سونگتے ایک شخص کے گود میں آ گئی اور اس کے گود میں آ کر اس نے پیشاب کر دیا۔ جب لوگوں نے اس کو معلوم کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو یہ پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے بے دین ہے اور دیندار نہیں ہے۔ یعنی جانور جو خانقاہ میں رہنے والا جانور ہے، اللہ اس کو بھی اتنی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی کام لے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیتے ہیں۔ اور پھر اسی بلی کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دودھ کی کھیر تیار کی گئی، دودھ کی کھیر تیار کرنے کے بعد اس کو رکھ دیا گیا ٹھنڈا ہونے کے لیے، تو ایک سانپ آیا اور وہ سانپ جو ہے دودھ پینے کے لیے دیگچی میں گیا اور گر گیا اور مر گیا۔ تو بلی آئی، جب وہ اتارنے لگے، پتہ تو تھا نہیں کسی کو، جب اس کو اتارنے لگے تو بلی بار بار آ کر جھپٹا مارتی ہے، کھیر اتارنے والے کے پاس جاتی ہے اور کچھ کہنا چاہتی ہے، کوئی سمجھا نہیں، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ بلی دیگچی کے اندر کود گئی اور اپنی جان دے دی۔ حضرت نے کہا کہ اس کو باہر نکالو اور دیگچی کو الٹو۔ جب دیگچی کو الٹا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر سے سانپ نکلا ہے۔ تو حضرت اخی فرخ فرماتے ہیں کہ اس بلی نے اللہ کے دوستوں کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے کہ کہیں کسی کو نقصان نہ پہنچے، کہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بلی کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ امام اعظم کو کون نہیں جانتا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بزرگ امام، ولی، لیکن کوئی کرامتیں آپ ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ حضرت کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میری بکری گم ہو گئی ہے۔ حضرت نے کہا کہ اچھا، کیسی بکری تھی؟ ایسے ایسے کلر کی تھی، ایسا ایسے تھی، اتنی موٹی تھی، اتنی بڑی تھی۔ چلا گیا، حضرت نے بکری پالنے والوں کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ بکری کی عمر کیا ہوتی ہے۔ تو جو بکری کا ماہر تھا اس نے کہا کہ بکری کی عمر 6 اور 6.5 سال کے قریب ہوتی ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ اس لیے نہیں کھایا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی بکری وہی چوری جس نے بکری کی تھی یا جو بکری کھو گئی تھی کسی کو بکری مل گئی ہو اور وہ بکری آج ذبح ہو گئی ہو، آج ذبح ہو گئی ہو۔ اس طرح سے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، آپ نے خود کی حفاظت کی۔ اس کو ولی کہتے ہیں، یہ ہے اللہ کے ولی۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ولایت اتنی آسان ہو گئی کہ کسی کو بھی ولایت مل جائے۔ ولایت بکتی نہیں ہے، ولایت ورثے میں نہیں ملتی، ولایت تو اللہ کے آگے گڑ گڑانے سے اور اللہ کے قربت حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت بایزید کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا
انتقال کے بعد کسی نے حضرت کو خواب میں دیکھا اور معلوم کیا کہ حضرت کیا حال ہوا. کہا کہ اللہ کے فضل سے بخشا گیا ہوں. کہا کہ اتنی ساری ولایتیں، اتنا بڑا مقام. کہا کچھ کام نہیں آیا، کچھ کام نہیں آیا. جب اللہ کے آگے حاضر ہوا، اللہ نے پوچھا کہ بایزید کیا لائے ہو؟ دل میں بات آئی کہ بہت کچھ لایا ہوں، لیکن ڈرتے ہوئے کہا کہ سوال ہو گیا تو کیا ہوگا. صرف یہ کہا کہ اے اللہ توحید لے کر آیا ہوں. توحید، ایک اللہ کو ماننا. حضرت بایزید نے کہا کہ اے اللہ توحید لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا جھوٹ بھی بولتے ہو، توحید کے تعلق سے بتاتے ہو. یاد کرو ایک دن تم نے دودھ پیا تھا اور دودھ پینے کے بعد ہم نے تمہارے پیٹ میں درد کر دیا تو تم نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ میں نے دودھ پیا، دودھ پینے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا ہے. توحید کہاں چلی گئی تھی تمہاری؟ درد کرنے والا تو میں ہوں، دودھ درد نہیں کرتا، دودھ سے درد نہیں ہوتا. حضرت بایزید فوراً سنبھل گئے اور کہا کہ اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے تیرے فضل کے. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اپنے فضل سے تمہیں بخش دیتا ہوں. بخشش کا بہانہ بھی ایسا کہ تم سوچتے رہو گے. کیا بہانہ تھا؟ کہا کہ ایک دن تم نے دیکھا کہ سردی کے موسم میں ایک بلی کا بچہ سردی سے ٹھنڈ میں کانپ رہا ہے. تم اسے اٹھا کر لائے اور تم نے اٹھا کر اپنے بستر میں اس کو لٹا لیا. جب بستر میں لٹایا تو بلی کے بچے نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ اس نے مجھے ٹھنڈ سے بچایا، اس نے مجھے راحت عطا فرمائی. کل قیامت کے دن آپ بھی اس کو راحت عطا فرمانا. اس بلی کی دعا کو تیرے حق میں قبول کرتا ہوں اور تیری مغفرت کرتا ہوں. یہ تھی بزرگی. کتنے بڑے مقام پر تھے لیکن کبھی کسی چیز کا اظہار نہیں، کبھی کسی چیز کے تعلق سے نہیں. آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم کتنے دعوے کرتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ تہجد کے لیے اٹھے، تہجد پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں. اسی دوران ایک نور چمکا، روشنی پھیل گئی اور اس روشنی سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر ہم نے تیری عبادتوں کو قبول کر لیا ہے، اب تمہیں مزید عبادت کی ضرورت نہیں ہے. میں اور آپ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ کتنا بڑا مقام ملا ہے. سمجھ گئے، فوراً استغفار اور لا حول پڑھا. کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے ملعون بھاگ جا یہاں سے، میرے نبی کو آخر تک عبادت سے فرصت نہیں ملی، تو کون ہوتا ہے مجھے عبادت سے فرصت دینے والا؟ شیطان تھا، شیطان کی آواز تھی. فوراً آواز آئی کہ اے شیطان تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، ملعون تو یہاں سے چلا جا، میں اللہ کے عبادت میں مصروف رہوں گا. یہ تھے ولی، یہ تھے اولیاء، اور اس کے لیے سب سے بہترین عمل رزق حلال ہے. ہم لاکھ عبادتیں کریں اور جھوٹا چوری کا کھاتے رہیں، دھوکہ دیتے رہیں تو ہماری عبادتیں کس کام کی ہیں؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے بچے جب لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، نماز کے بعد حضرت کے بچے، دو بچے جو ہے جوتے جوڑا کرتے تھے. ایک بچہ ایک طرف جوتے جوڑتا نمازیوں کے، ایک بچہ دوسری طرف. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بچے جو ہیں آپس میں لڑ رہے تھے دونوں. ایک جوتا پکڑ کر کھینچ رہا ہے کہ میری طرف کا جوتا ہے، دوسرے نے کہا میری طرف کا جوتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ ابا یہ جوتا میری طرف کا ہے، یہ جہنمی کا جوتا ہے. آج ہم جس چیز کو ڈھونڈنا چاہیے اس کو نہیں ڈھونڈتے اور جس چیز کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے اس کو ڈھونڈتے ہیں. بنی اسرائیل کے دور میں ایک راہب تھا، ایک جگہ پر اس نے راستے پر ایک کھٹیا بنائی تھی، جھوپڑی بنائی تھی، اور جو آنے جانے والے لوگ ہوا کرتے تھے ان کی خدمت کیا کرتا تھا. تو ایک دن ایک شخص گزرا تو راہب نے دیکھا کہ یہ مسافر لگتا ہے. کہا کہ آ جاؤ.
تم مسافر لگتے ہو کہ جی ہاں میں مسافر ہوں. کہا بیٹھو کچھ پانی پی لو. جب اس کو پانی دیا اس نے کئی گلاس پانی پیا تو راہب سمجھ گیا کہ یہ بھوکا ہے, اس نے پانی بہت پیا ہے. کہا کہ آپ بیٹھو, میرے پاس روٹی بھی ہے, آپ بھوکے لگتے ہو کھانا کھا لو. دسترخوان لگایا اور ان کے پاس 4 روٹیاں رکھی ہوئی تھی, وہ روٹیاں دسترخوان پہ رکھی اور کہا کہ میں بستی سے جا کر سالن مانگ کر لاتا ہوں, آپ بیٹھو. وہ بستی گئے, جب واپس آئے تو دیکھا کہ 4 کی 4 روٹیاں بغیر سالن کے اس نے کھا لی. تو راہب سمجھ گیا کہ مسافر زیادہ بھوکا ہے. کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, زیادہ بھوک لگ رہی ہے آپ کو, یہ سالن میں رکھتا ہوں, میں روٹی مانگ کے لاتا ہوں. پھر روٹی لینے گئے, واپس آیا, دیکھا کہ سالن ختم. لکھا ہے کہ بار بار جاتے اور لے کر آتے, 40 روٹیاں مانگ کر لائے. 40 روٹیاں اس مسافر نے کھا لی, 10 کٹورے سالن کے کھا لیے. بہت غصہ آیا راہب کو, کہنے لگے یہ کھانے والا انسان یہ تو خبیث لگتا ہے. بہت پریشان ہوا اور پریشان ہونے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ آپ کہاں سے آئے ہو اور کیا کام ہے. کہا کہ حضرت فلاں شہر میں رہتا ہوں اور شہر کنعان جا رہا ہوں. کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہ وہاں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے وہاں کوئی حکیم رہتے ہیں اور مجھے بھوک نہیں لگتی, بھوک کی دوا لینے کے لیے جا رہا ہوں. راہب نے کہا کہ واپس آنے کے وقت اس راستے سے نہیں آنا, کسی اور راستے سے جانا. میری اور آپ کی مثال بالکل ایسی ہی ہے. اللہ کے ولیوں کو ہم کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں, اپنے بغلوں میں ڈھونڈیں, اپنے گھروں میں ڈھونڈیں, اپنے والدین کی شکل میں ڈھونڈیں اور ان کی خدمت کریں اور اس کو دیکھیں جو پابند شریعت ہے وہی ولی ہے. کرامت کی ضرورت نہیں ہے, کرامت کے دن ختم ہو گئے ہیں. ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کی کرامت کا مظاہرہ کریں, کرامت کو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اپنا قرب عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں ہمیں شمار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا.